میں ٹریٹمنٹ کروں گا، شفا اللہ نے دینی ہے. جیسے یہ لڑکے کی کنڈیشن ہے، اس کی پرسنٹیج سے لگ رہا ہے کہ یہ لڑے گا کینسر. 2 دن بعد ان کا بھی جواب آیا کہ اس اسٹیج کا ہمارے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ابھی جو میرا آگے ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا کہ بیٹا جو جاب ہے نا وہ اب تجھ سے نہیں ہوگی، کیونکہ تیری جو باڈی ہے نا وہ کسی کی بات تیرے اوپر نا وہ حکم نہیں چلا سکے گا، کیونکہ تیری سچویشن ہی ایسی ہے کہ اگر کوئی تجھے بات کرے گا تو تجھے غصہ آ جائے گا، کیونکہ تجھے ہائی ڈوزز ملتی رہی ہیں میڈیسن، اس وجہ سے تیری جو باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ نارمل انسان سے زیادہ رہے گا. تو ہم ایسے ہی نا امید ہو گئے تھے. ڈاکٹرز کہتے تھے کہ آپ بس یہ چند منٹوں کا مہمان ہے، اس کو گھر لے جائیں. ہم نے والدہ کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ مجھے کینسر ہے. دونوں ہاتھوں سے نا وہ آنسو ان کے نکل رہے تھے اور دونوں ہاتھ جوڑ کے نا ایسے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرے اللہ میری زندگی لے لے، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے. اور ان کو ادھر ہی ہارٹ اٹیک ہوا. تو سی ایم ایچ لے کر جب لے گئے تو ان کے ادھر بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ان کی جو رپورٹس تھیں ان میں کینسر آئی. میرا ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے آپ کو کینسر ہے؟ السلام علیکم ناظرین، نوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضوان خان. ناظرین، اس دنیا میں روزمرہ ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں دیکھ کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. آج ایک ایسی ہی معجزاتی کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو دنیا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد اور انوکھی کہانی ہے. یہ واقعہ ہے کچھ عرصہ قبل کا، جب جنگ کے ایک رہائشی نوجوان کو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اسے بلڈ کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پر. تمام تر ڈاکٹرز معذرت کر لیتے ہیں کہ اب آپ کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں، کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہی پر اس معجزاتی کہانی کی شروعات ہوتی ہے جب اس بچے کو پہلی بار زندگی بخشنے والی ماں دوبارہ اس کو بچانے کی جنگ لڑتی ہے. وہ ماں جو نہ طب جانتی ہے اور نہ ہی میڈیکل سائنس کے الف بے سے واقف ہے، وہ اپنے بچے کو کیسے بچاتی ہے. یہ معجزہ دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران رہ جاتے ہیں. ایون کہ الشفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹرز آج بھی اس لڑکے کو کینسر کے مریضوں سے موٹیویشن کے طور پر ملوانے کے لیے مجبور ہیں. کئی دفعہ فارن ڈاکٹرز کی ڈیلیگیشن پاکستان آئی اور اس معجزے کی تہہ تک پہنچنے کی انہوں نے بے پناہ کوشش کی، لیکن وہ واپس صرف ایک ہی سوال کے ساتھ لوٹے کہ اس طرح کیسے ممکن ہو سکتا ہے. یہ تمام تر کہانی ہم خود اس لڑکے کی زبانی جانیں گے. السلام علیکم، اپنا نام بتائیے گا. وعلیکم السلام، فہیم رضا نام ہے. فہیم صاحب بتائیے گا کہ کب یہ انکشاف ہوا کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے؟ مطلب آپ کی ایج کتنی تھی اور آپ اسکول میں تھے یا کالج میں؟ میں 10th کلاس کے فائنل ایگزام دے رہا تھا، فائنل پیپر تھا میرا. میں وہ دے کر واپس آ رہا تھا تو ایسے راستے میں بے ہوش ہو گیا. تو ساتھ میرے دوست تھے، وہ قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا شوکت خانم لے جائیں، اس کو کینسر ہے. تو ہم شوکت خانم گئے. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی سٹیج ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ جائیں سی ایم ایچ جائیں یا اور کسی ہاسپٹل سے چیک کر لیں. تو پھر ہم ادھر سی ایم ایچ آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، اسٹیج کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور پھر ادھر تھے ہمارے انکل ہیں، وہ سی ڈی اے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ہیں ہمارے ڈاکٹر جاننے والے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو انکل صاحب ان کے پاس لے گئے. انہوں نے میری رپورٹس یو کے، یو ایس اے، چائنا، انڈیا، مختلف کنٹریز میں بھیجی. تو 2 دن بعد ان کا بھی جواب آیا کہ اس اسٹیج کا ہمارے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو ہم ایسے ہی نا امید ہو گئے تھے. ڈاکٹرز کہتے تھے کہ آپ بس یہ چند منٹوں کا مہمان ہے، اس کو گھر لے جائیں، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے. اس کو ادھر نہ ایسے پہلے یہ پیشنٹ ہے اور اس کو ادھر آپ تکلیف دے رہے ہیں، اس کو ادھر موو کروا رہے ہیں. تو پھر ہم گھر چلے گئے. تو جیسے ہی ہم گھر پہنچے جنگ تو میری والدہ ادھر ہی تھیں. تو میرے ایک ماموں بھی ڈاکٹر ہیں، وہ ہیں ادھر سرگودا میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نا ہم ایک دفعہ اسلام آباد لے جاتے ہیں، ادھر سے چیک اپ کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے آپ کا. تو پھر ہم ادھر آ گئے. تو ادھر تھے ہیں وہ اکرام سہگل صاحب، ان کے وہ ہیں بہنوئی ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ان کے پاس لے گئے. وہ انہوں نے کہا کہ میں ٹریٹمنٹ کروں گا، شفا اللہ نے دینی ہے. جیسے یہ لڑکے کی کنڈیشن ہے، اس کی پرسنٹیج سے لگ رہا ہے کہ یہ لڑے گا کینسر. تو کتنی پرسنٹیج تھی اس ٹائم پہ؟ 98% تھی. اور 98% پہ اب آپ اسلام آباد آئے ہیں، اس ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی. بتائیے گا اس ڈاکٹر نے کوئی امید دلائی یا انہوں نے بھی کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ وہ جو امید کی پہلی کرن ہے وہ کہاں سے جاگی تھی؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر کامران رشید. شفا انٹرنیشنل میں وہ انکالوجسٹ ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہم ان کے گھر گئے، رات کا 8:30 کا ٹائم تھا. تو ان کو رپورٹس وغیرہ چیک کروائیں.
انہوں نے پہلے سب جو میرے ساتھ تھے پیرنٹس، چاچو، ماموں، ابو، سب لوگ، بھائی، ان کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پیشنٹ ہے ہی نہیں جس کی آپ مجھے رپورٹس دکھا رہے ہیں، پیشنٹ اور ہے اور رپورٹس آپ مجھے کسی اور کی دکھا رہے ہیں۔ تو پھر وہ ایسے نہیں مانے کہ میں ہی پیشنٹ ہوں، تو پھر مجبوراً ماموں نے کہا کہ میں بھی میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور یہی بچہ ہے جس کی میں نے آپ کو رپورٹس چیک کرائی اور کینسر اس سے ہی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے۔ مطلب وہ اس ٹائم آپ کی فزیکل کنڈیشن دیکھ کے وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ مطلب آپ کینسر پیشنٹ لگ ہی نہیں رہے فزیکل کنڈیشن دیکھ کے، اس لیے انہوں نے کہا۔ تو اس کے بعد جب آپ کے ماموں صاحب نے ان سے بات کی تو اس کے بعد جب وہ مانے کہ آپ کو کینسر ہے، تب ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس کا سی بی سی کریں گے، اس کے بعد میں ڈیسیجن لوں گا کہ اسے کینسر ہے، اس کی پرسنٹیج کتنی ہے۔ وہ ایک بایوپسی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی رپورٹس 5 ڈے کے بعد آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا پہلے سی بی سی کروں گا، اس کے بعد ہی بتاؤں گا کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے بلڈ سیمپل لیا میرا اور ادھر ہی ساتھ لیب تھی، وہاں سے انہوں نے ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ جو میرے ساتھ لوگ تھے، چاچو تھا، بھائی تھا، ابو تھے، ماموں تھے، ان کو کہا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، میں بچے سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ مجھے علیحدہ لے گئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے پتہ ہے کینسر ہے تجھے؟ میں نے کہا جی بالکل پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پرسنٹیج کا بھی پتہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل پتہ ہے۔ انہوں نے کہا تجھے ڈر نہیں لگ رہا کہ اب تو نے کبھی سنا نہیں ہے کہ کوئی کینسر والا پیشنٹ ریکور نہیں ہوا، چانسز بہت کم ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو پھر کیسے ایسے فیل ہی نہیں کروا رہا تجھے کینسر ہے یا کوئی تو بیمار ہے یا کوئی کسی اینگل سے بھی نہیں لگتا تو پیشنٹ ہے؟ تو میں نے کہا جی زندگی موت اللہ نے دینی، اگر میں ڈر جاؤں گا، میں ایسے چھپ کے بیٹھ جاؤں گا، سوچنا شروع کر دوں گا تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ جب میری موت آنی ہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، جب آنی ہے وہ آنی، اگر میری زندگی ہے تو بچ جاؤں گا، اگر نہیں ہے تو پھر مجھے موت ضرور آئے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تیری سوچ ٹھیک ہے، تو نے ٹھیک بولا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں، شفا اللہ نے دینی ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو بلائیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ آ گئے، میرے ماموں کو پہلے انہوں نے بلایا تو ماموں جان کے سامنے وہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لائف میں پہلا پیشنٹ دیکھا ہے جس نے اتنی پرسنٹیج پہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے موٹیویٹ کر دیا کہ مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کا ٹریٹمنٹ کروں، میں اس کا ٹریٹمنٹ کروں گا اور مجھ سے کوئی کسی قسم کی مسٹیک نہیں ہوگی، باقی زندگی موت اللہ نے دینی ہے، ٹریٹمنٹ میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو جن ڈاکٹر صاحب کا آپ بتا رہے ہیں یہ کس سن کی بات ہے؟ 2015 میں انکشاف ہوا تو اس ڈاکٹر صاحب سے کب ملاقات ہوئی اور یہ ٹریٹمنٹ کتنا عرصہ چلی ان کے ساتھ؟ یہ 2015 میں بھی آئے تھے ہم ان کو ملنے ادھر، تو ٹریٹمنٹ جو سٹارٹ ہوا تھا وہ بھی 15 میں ہی ہوا تھا۔ تو یہ ٹریٹمنٹ میرا چلا ہے 2020 تک۔ تو 2020 کے بعد تو کہ اب نارملی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سی پی سی وہ منتھ بعد کروانا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو موٹیویٹ کیا کہ میں ٹریٹمنٹ کروں گا، ظاہر سی بات ہے جب بلڈ کینسر کی پرسنٹیج 98 تک چلی جاتی ہے تو وہاں سے دوبارہ ریکوری کرنا امپاسبل ہے، ایون میڈیکل سائنس ہو یا کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو، یا وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کینسر کا انکشاف ہوا، آپ اسلام آباد ہوئے، اپنے والدین کے بارے میں بتائیے، ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے آپ کو کتنا موٹیویٹ کیا؟ تو ہم ادھر ہی تھے جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں ادھر شفا میں اور اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو پہلے ہم نے والدہ کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ مجھے کینسر ہے یا کوئی اسی قسم کوئی نہیں، ان کو پتہ تھا کہ میں پیشنٹ ہوں، بس سمپل سا بتایا تھا کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ہوگا شوکت خانہ میں، پہلے بتایا اور پھر بتایا کہ اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں۔ تو والدہ کو جب پتہ چلا کہ ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ادھر سے گاؤں سے پیچھے ادھر اسلام آباد آ گئے۔ تو میں ادھر شفا میں ایڈمٹ تھا، مجھے پہلی ڈوز لگی تھی کیمو تھراپی کی، تو 21 دن بعد وہ پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے۔ تو 21 دن بعد میں گھر گیا، رات کو میں سو رہا تھا، تقریباً 2 کا ٹائم تھا، تو والدہ صاحبہ بھی گھر میں میرے ساتھ والے بیڈ پہ سو رہی تھی۔ تو میں نا واش روم جانے کے لیے اٹھا ہوں، تو جب میں واش روم سے واپس آیا ہوں نا تو میں نے بیڈ پہ دیکھا ہے کہ والدہ صاحبہ نہیں ہے وہاں۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہیں۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے نہیں ملی۔ میں نے پھر لائٹ آن کی کمرے کی، ان کے بیڈ کو اچھی طرح دیکھا، نہیں نظر ہے۔ تو پھر مجھے نا کسی کے رونے کی آواز فیل ہوئی، جیسے کوئی رو رہا، تو مجھے ایسے لگا کہ میری والدہ صاحبہ رو رہی ہیں۔ تو میں نے غور کیا، ادھر ادھر دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے بیڈ کے نیچے سے آواز آ رہی۔ تو میں گیا، میں نے موبائل کی لائٹ آن کی، نیچے دیکھا تو نیچے والدہ صاحبہ سو رہی تھیں، ان کے گلے میں دوپٹہ تھا اور دونوں ہاتھوں سے نا
وہ آنسو ان کے نکل رہے تھے اور دونوں ہاتھ جوڑ کے نا ایسے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرے اللہ میری زندگی لے لے، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ تو میں نے جب ان کی یہ کنڈیشن دیکھی تو ظاہر سی بات ہے ماں کی ایسی حالت اولاد تو نہیں دیکھ سکتی۔ تو میں نے کہا کہ والدہ صاحب آپ باہر ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں مجھے باہر نیند ہی نہیں آتی، میں نے ادھر ہی سونا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں باہر آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے ادھر ہی سونا ہے، تو بیڈ پہ سو۔ میں نے کہا نہیں جی میں نے بھی نہیں سونا۔ تو پھر میری بھی خراب ہوگی، پیٹ میں پین ہوا تو پھر مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور ان کو ادھر ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کو ہم والدہ صاحبہ کو CMH لے گئے۔ تو CMH لے کر جب لے گئے تو ان کے ادھر بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ان کی جو رپورٹس تھیں ان میں کینسر آئی، اور جو تھے میرے ادھر میں شفا میں جا کر ایڈمٹ ہوا تو صبح میرا ٹیسٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے ہی نہیں، کون کہتا ہے آپ کو کینسر ہے۔ لیکن اس رات جب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اٹھے واپس آئیں تو والدہ صاحبہ نہیں تھی، میری آپ سے جب پہلی ملاقات ہوئی، جب آپ نے مجھے اسٹوری بتائی، آپ نے اس ٹائم ایک بات مجھے بتائی کہ آپ کی والدہ نے ایک دعا مانگی تھی اس رات۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ کی والدہ کے کیا الفاظ تھے اس رات۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے اللہ میری زندگی لے لے، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، میری زندگی لے لے، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، اس کی جو بیماری ہے وہ مجھے دے دے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ بیماری مجھے دے دے اور میری زندگی لے لے، بس اس کو جان دے دے۔ تو اس کے بعد جب صبح ٹیسٹ ہوئے تو مطلب آپ کا کلیئر تھا ٹیسٹ کہ انہیں بلڈ کینسر نہیں ہے، لیکن وہ والدہ صاحبہ کا جو ٹیسٹ ہوا اس میں پتہ چلا کہ ان کو بلڈ کینسر ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ریکوری کی، بتائیے گا کہ والدہ صاحبہ اب حیات ہیں، ناظرین کو بتائیے کہ اب اس دنیا سے وہ جا چکی ہیں، حیات ہیں یا جا چکی ہیں، اور جب آپ کا ٹیسٹ کلیئر آئے اور اس کے بعد والدہ کا پتہ چلا، وہ ساری کیفیت بتائیے گا۔ جب میں ادھر شفا میں گیا تو ڈاکٹر نے میرے بلڈ ٹیسٹ کیے CBC، تو میری پلیٹلیٹس کاؤنٹ پہلے بالکل ڈاؤن تھی جیسے بلڈ کینسر کے پیشنٹ کی ہوتی ہے۔ تو جب میرا صبح ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے سب کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے نا وہ بہت اوپر تک چلی گئی ہے اور اب اس کا بایوپسی کریں گے، مجھے نہیں لگتا اسے کینسر ہے۔ اور گھر والوں جو تھے ادھر میرے ساتھ تھے ان کو انہوں نے مبارکباد دی، ان کو گلے ملے اور بولا کہ جو اس کا اب ہم ٹریٹمنٹ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ زندگی میں کبھی بھی کینسر واپس نہ آئے۔ تو ادھر والدہ ایڈمٹ تھی CMH میں، تو میں سو رہا تھا، 3 دن ہوئے تھے مجھے شفا میں ایڈمٹ ہوئے، تو میں ادھر ہی سو رہا تھا۔ تو مجھے نا کینسر ایک جگہ یہ جو ہوتی ہے نا کیمو تھراپی، یہ ڈاکٹر جب انجیکٹ کرتے ہیں نا بلڈ میں تو یہ نا سارے جو کینسر کے سیلز ہوتے ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے نا باڈی سے وہ بلاسٹ کر کے باہر نکلتی ہے۔ تو میں ادھر شفا میں ہی سو رہا تھا، رات کا تقریباً تھا 10 کا ٹائم تھا، تو وہ نا مجھے نا ایسے فیل ہوا جیسے ادھر کوئی وہ گلٹی سی بن رہی ہے۔ تو میں نے غور نہیں کیا، میں نے کہا شاید کوئی ایسے ویسے ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے کیمو لگی ہوئی ہے، کیمو کی وجہ سے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، گلٹی بن جانا، وامٹنگ ہونا، فیور ہونا اور اس لوز موشن، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی اسی کا حصہ ہوگا۔ تو میں نا ایسے ہی لیٹ رہا تھا کہ یکدم نا میری ادھر سے وہ بلاسٹ ہو گئی، یہ جگہ پھٹ گئی۔ تو جیسے ہی جگہ پھٹی تو میں نے نرس کو کال کی تو وہ آ گئی، انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی جو یہ جگہ ہے نا اللہ کا شکر ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ یہ جو کینسر ہے نا یہ زیادہ تر جو ہوتی ہے نا پیشاب کی نالی اس کو بلاسٹ کر کے باہر نکلتی ہے، لیکن آپ کی یہاں سے نکلی ہے، تو آپ بہت لکی ہیں اور بہت یہ گڈ نیوز ہے۔ تو ابھی ہم اس کی سرجری کریں گے، آپ کا یہاں سے لے کے وہ تھوڑے سے ٹیشو اور ادھر لگائیں گے۔ میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، لگا لیں۔ تو جب میں ادھر انہوں نے سرجری کی، میں دوبارہ ادھر وارڈ میں شفٹ ہوا تو مجھے نا میرے بھائی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ والدہ صاحبہ کی رات کو طبیعت خراب ہوئی ہے اور ان کی ڈاکٹر نے لیگ کاٹ دی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کی لیگ میں کینسر ہے، تو وہ جو نیچے والا حصہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اگر ہم اس کو کٹ نہ کریں تو یہ اوپر تک چلی جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو ان کی لیگ انہوں نے کاٹ دی ہے، جہاں سے مجھے وہ بلاسٹ ہو کر کینسر باہر نکلی تھی وہیں سے ڈاکٹر نے ان کی لیگ کاٹ دی، اور جیسے لیگ کاٹی تو میں ٹھیک ہو گیا، میری سرجری کی انہوں نے، 3-4 دن بعد میں نارمل ہو گیا، چلنا پھرنا سٹارٹ کر دیا میں۔ تو تقریباً یہ 1 ویک ہوا تھا مجھے ادھر شفا میں ایڈمٹ ہوئے اور والدہ صاحبوں کی ادھر ایڈمٹ ہوئے۔ تو میں ادھر شفا میں ہی سو رہا تھا کہ رات کو نا پھر مجھے ہارٹ اٹیک آیا۔ تو جیسے ہی ہارٹ اٹیک آیا، میری ہارٹ اٹیک کی اتنی کوئی وہ سخت نہیں تھا، سیم ٹائم والدہ صاحبہ کو بھی ہارٹ اٹیک آیا۔ تو ڈاکٹر مجھے ICU میں شفٹ کر دیا ڈاکٹر نے۔ تو جو والدہ صاحبہ تھی
ان کا ہارٹ اٹیک بہت شدید قسم کا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ مطلب اگر آپ کی والدہ ماجدہ نے مطلب آپ کا کینسر بھی لیا، وہ سب چیزیں لی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور آپ آج الحمدللہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ شفا اسپتال میں آج بھی آپ کو مختلف کینسر پیشنٹ سے ملایا جاتا ہے، جب آپ ملاقات کرتے ہیں مختلف کینسر پیشنٹ سے، انہیں کیا بتاتے ہیں، انہیں کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو آپ کی اگر والدہ حیات ہے نا تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور میں یہ بات چھوٹی سے کہتا ہوں کہ ان کی دعا کبھی بھی اللہ رد نہیں کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ اور وہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر مجھے یہ کہتے نہیں کہ اس کو بلڈ کینسر تھی، وہ کسی بات کا یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ پیشنٹ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نارمل ہے، ہمیں تو یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہاں سے پین ہے، یہاں سے سرجری ہوئی ہے، لیکن میں جب ان کو یہ باتیں بتاتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی والدین جتنے بھی ہیں اور مائیں جتنی بھی ہیں ان کی قربانیاں بے لوث ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے بھائی کا بھی مجھ سے ذکر کیا تھا جب ہماری ملاقات ہوئی تھی، آپ کے بھائی کی بھی بہت بڑی قربانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے بھائی نے جو ہے وہ جو قربانی کی، ان کے جو الفاظ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دہرائیں اور بتائیں کہ وہ کیا ماجرا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے میری وہ CBC لیا اور پلیٹلیٹس کاؤنٹس میری زیادہ تھی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا جو ہے نا آگے جو ہم ٹریٹمنٹ کریں گے نا وہ یہ کریں گے کہ زندگی میں کبھی بھی کینسر اس کے واپس نہ آئے۔ تو پھر بھائی نے کہا کہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ BMT۔ تو بھائی جان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے ایسے بول دیا اور میں نے کر دیا کہ یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے، بہت ہی ڈینجرس قسم کا ہے، اس میں جو ہوتا ہے پیشنٹ کے ریکوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ڈونر ہوتا ہے اس کے ڈیتھ کے جو ہوتے ہیں چانسز وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی جان ان کو سائڈ پہ لے گئے، تو میں نا ایسے بیڈ پہ سو رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں، تو میں اٹھا، میں نے دروازے سے نا تھوڑا باہر نکل کے دیکھا تو وہ بھائی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ بیٹا جو ہے نا پیشنٹ آپ کو بھی اسی کنڈیشن میں لے آنا پڑے گا، کیونکہ جو آپ کے اسٹیم سیلز ہیں وہ ایسے نہیں آپ کی باڈی سے کلیکٹ کر کے نہیں لگا سکتے، آپ کو پہلے ایڈمٹ کرنا پڑے گا، آپ کو گروتھ فیکٹر دینے پڑیں گے، اس کے بعد ہی آپ اس کو دینے کے قابل ہوں گے۔ تو بھائی جان نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے بھی ہیں، میں نے جو لائف میں کرنا تھا وہ بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، میری ہر خواہش پوری ہوئی ہے، کبھی مجھے اللہ نے مایوس نہیں کیا، آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں، مجھ سے جو لینا ہے لے لیں، بس اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے تو مجھے قبول ہے۔ میں اگر لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یار اس کا بھائی تھا، اس نے بھائی کو اسٹیم سیل نہیں دیے اور اس کے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، میرا الحمدللہ بیٹا بھی ہے اور مجھے یہ اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے، اگر مجھے اس کی بھی قربانی دینی پڑی نا تو میں وہ بھی دوں گا، بس اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اور ہر حال میں ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ نے پیسے لینے ہیں، میرا جو کچھ نکالنا ہے، میرا سب کچھ لے لیں، بس اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد بھائی نے اتنی بڑی قربانی دی اور اب وہ کس حالت میں ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ خوشخبری بھی آئی ہے ان کی طرف سے، تو وہ بتائیے گا کیا ہے؟ وہ اب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کا میرے کینسر کے بعد، میرے ٹرانسپلانٹ کے بعد بیٹا بھی ہوا ہے، اور الحمدللہ وہ بالکل نارمل ہے، مجھ سے بھی ٹھیک ہے، مجھ سے بھی زیادہ صحت مند ہے، اور الحمدللہ بالکل ابھی وہ ایسا فیل ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے مجھے ڈونیٹ کیا تھا، جو ان کی کوئی سرجری ہوئی، وہ بالکل ٹھیک ہے، نارمل۔ تو والدہ صاحب کا بھی، صاحبہ کی بھی بات ہوئی، بھائی کی بھی بات ہوئی، لیکن ہمارے معاشرے میں نا جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ ایموشنل تو نہیں ہوتے، لیکن ایک والد کی بھی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اس ساری کہانی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب نے اس سارے معاملات کو کس طرح سنبھالا اور آپ کو کس طرح سنبھالا؟ والد صاحب نے کہا کہ ہماری جو ادھر الحمدللہ جنگ میں زمینیں ہیں، جائیداد ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میرا سب کچھ بھی بک گیا نا، سب کچھ سیل ہو گیا، اگر مجھے اپنے بیٹے کو سونے کے ساتھ بھی کمپیئر کرنا پڑا تو میں کروں گا، جو کچھ کرنا پڑا میں کروں گا، جتنے پیسے اس پہ لگے میں کروں گا، بس اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے جو ٹریٹمنٹ کے ایکسپینسو ہیں وہ میں سب برداشت کروں گا، مجھے کسی قسم کے کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے پڑی بھی تو میں کروں گا، اس کی خاطر میں سب کچھ کروں گا جو مجھے کرنا۔ یہ بتائیے کہ وہ کبھی ایموشنل ہوئے آپ کے سامنے والد صاحب، مطلب آنکھیں بھر آئی ہوں، یا مطلب وہ کوشش تو کی ہوگی کہ آپ کے سامنے نہ ہو،
لیکن بعض دفعہ انسان کا اپنے ضبط پہ کنٹرول نہیں ہوتا اور انسان ایک دفعہ وہ ہے ادھر ہمارا ڈیرا ہے، ادھر مہمان وغیرہ آتے ہیں، تو میں گیا تھا ادھر شفا سے 6 منتھ ہوئے تھے مجھے کینسر ڈائگنوز ہوئے، تو میں واپس گیا، والدہ صاحبہ کی ادھر ڈیتھ ہو چکی تھی اس وقت، تو میں ان کے ساتھ سو رہا تھا، تو رات کو نا میں ایسے جیسے نیند سے بندہ اٹھتا ہے تو میں اٹھا ہوں نا، تو والد صاحب بیٹھے تھے، وہ نا میری طرف دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلے تو کتنا صحت مند تھا، کتنا تیرا کلر کیسے تھا، ابھی دیکھ تو نے کبھی دیکھا ہے، ویٹ تجھے پتہ ہے کتنا ہے تیرا؟ میں نے کہا جی پتہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ایک والد برداشت کر سکتا ہے اس کنڈیشن میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر؟ میں نے کہا جی نہیں کر سکتا، تو آپ کو کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میں کیسے کروں، جب اور کوئی نہیں کر سکتا تو کیا میں تیرا والد نہیں ہوں؟ میں نے کہا جی بالکل ہیں، لیکن آپ کو کرنا ہوگا، آپ میری والدہ بھی ہیں اور والد بھی ہیں، اور آپ کو اب میری والدہ کا بھی جگہ لینی ہے اور والد کی بھی لینی ہے۔ تو پھر وہ تھوڑے بہت روئے، میں نے ان کو دلاسا دیا تھوڑا بہت، پھر وہ چپ تو ہو گئے، لیکن بعد میں مجھے فیل ہوتا تھا جب میں ان کے سامنے جاتا تھا تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، اور کہتے تھے کہ کبھی تو میرے بیٹے کے سر پہ بال آئیں گے، کبھی تو یہ ٹھیک ہوگا، کبھی تو یہ پہلے جیسا ہوگا۔ تو میں اس وقت اللہ کا بہت شکر ادا کروں گا، اس قسم کی ایموشنل وہ باتیں کرتے تھے میرے سے۔ یہ بتائیے گا کہ سٹارٹ میں آپ کے جو ٹیسٹ تھے کینسر کے مختلف ممالک بھجوائے گئے، اور ہر ملک کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ امپاسبل ہے کہ 98% سے ریکوری ہو، لیکن آج انہی ممالک کے ڈاکٹرز آتے بھی ہیں آپ سے ملنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ ممکن کیسے ہوا کہ 98% سے ایک بندے نے ریکوری کی، اور الحمدللہ آج کل وہ صحت مند ہے۔ تو جب آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا باتیں وہ پوچھتے ہیں، اور آپ کس طرح سے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو بلڈ کینسر کتنے % تھی؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ 98 تھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی پورا میڈیکل ریکارڈ ہے، شفا کے وہ پیشنٹ پورٹل پہ ابھی بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کا تھوڑا سا بلڈ کلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا BMT ہوا ہے یا آپ کو کینسر تھی یا کچھ اس قسم کا DNA ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی بالکل کروائیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ پہلے والا پیشنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہم اس قسم کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ریکور ہو سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں تو آپ کے سامنے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، اور کینسر بھی مجھے ہی تھی۔ ابھی اگر کوئی، مجھے لگتا ہے ابھی بھی لوگ نہیں مانیں گے، لیکن میں ان کو اپنا MR نمبر اور پاسورڈ بتا دیتا ہوں۔ وہ جو شفا کی ویب سائٹ ہے اس کو وہ جا کر وزٹ کریں، اور وہاں پہ نا میرا MR نمبر اور پاسورڈ لاگ ان کریں، تو میری جتنی بھی ڈیٹیل ہے، جہاں میں گیا، جو میرا ٹیسٹ ہوا، جو میرے ڈاکٹر نے میڈیسن دی، جتنا میرا فالو اپ چیک اپ ہوئے، سب کچھ آل ڈیٹیل اس پہ موجود ہے، جو بھی چیک کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جب میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس انٹرویو کا ایک بہت ہی بنیادی مقصد ہے کہ کئی لوگ جو کینسر کے علاوہ بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشن کے طور پہ، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں بعض دفعہ ان باتوں پہ یقین نہیں کیا جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ جو آن لائن پورٹل کا جو ہے آپ وہ یہاں کیمرے میں شیئر کریں، اگر کسی کو یہ ہے کہ شاید یہ حقیقت نہیں ہے تو وہ آن لائن جا کے ایکسیس کر کے وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ بے شک انٹرویو کے کچھ ٹائم بعد آپ پاسورڈ چینج کر دیں، اور میرے خیال میں اور وہاں کوئی ایسی چیز بھی نہیں، صرف ایک ریکارڈ ہی پڑا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کر دیں۔ یہ میرا MR نمبر ہے 00150331، اور جو میرا پاسورڈ ہے وہ F کیپٹل ہے، فہیم FAHEE ہے، آگے جو ہے 786، پاسورڈ یہ ہے، اور MR نمبر آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ اور اگر کوئی پھر بھی یقین نہ کرے تو میرا پرسنل نمبر لے لیں، واٹس ایپ لے لیں، میرا ای میل لے لیں۔ میرا نمبر ہے 03450910 اور میرا ای میل ہے fahimrazachishti2@gmail.com۔ میں آپ نے جو آن لائن پورٹل کا بتایا، یہاں پہ کوئی بھی ایکسیس کر کے پوری ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے، اور شفا اتنا بڑا اسپتال ہے، میرے خیال میں کسی کا بھی اتنا ایکسیس نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک ریکارڈ۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ اس ڈاکٹر کا بھی نام بتائیں دوبارہ سے، ان ڈاکٹر حضرات کے میرے خیال میں اب وہ ان کا بھی چونکہ انٹرویو کرنا تھا لیکن وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں، آپ ان کا نام بتائیں کہ اگر کسی نے ان سے مل کے یہ چیزیں ریکنفرم کرنی ہو تو وہ کر سکیں۔ جی ان کا نام ڈاکٹر کامران رشید ہے، ادھر ان کا ہے ادھر ہی راولپنڈی میں سید پور روڈ پہ بھی ان کا کلینک ہے، رشید نرسنگ ہوم میں وہ دیکھتے ہیں۔ جی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنا پرائیویٹ کلینک کیوں شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ
تو نہیں سمجھتا ایک ٹکٹ پہ 2 کھیل کیسے کھیل سکتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یہ شفا والے کہہ رہے تھے کہ میں ادھر پیشنٹ کو تھوڑا ریلیف دینا چاہتا تھا, یہ کافی مہنگا ہاسپٹل ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہر بندہ نا امید ہو کر یہاں سے واپس جائے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں کہ میری وہ ٹیسٹ وغیرہ میں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیں اور باقی جو میری فی ہے اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دے دیں. بے شک میری پے سے وہ لے لیں لیکن ڈسکاؤنٹ دے دیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا تو ہم نہیں کر سکتے. تو پھر مجبوراً مجھے وہ رشید نرسنگ ہوم جوائن کرنا پڑا. تو اب وہ ادھر اویلیبل ہوتے ہیں, وہ شفا میں بھی آتے ہیں اور ادھر بھی ہوتے ہیں سید پور روڈ پہ. تو ادھر ان کی جو اپائنٹمنٹ فی ہے وہ 2000 ہے اور شفا میں 1500 ہے, اور شفا میں تو آپ کو پتہ ہے جتنی ہے ڈاکٹر کی وہ تو کافی زیادہ ہے. یہ بتائیے گا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا, جس جملے پہ تقریباً یہ ساری کہانی کھڑی ہے. انہوں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا میں نے آپ کو نہیں بچایا, تو وہ بتائیے گا وہ انہوں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ وہ ابھی بھی مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ٹریٹمنٹ بے شک میں نے کیا ہے, میں مانتا ہوں میں نے کیا, جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے, لیکن جو شفا ہے نا, جو تیری جو قربانی ہے, جو تیری جگہ پہ تیری والدہ نے اپنی جان دے کر تجھے جان دی ہے, اب تیرے اندر تیری جان نہیں, تیری والدہ کی بھی جان ہے, تیری اپنی جان بھی ہے, اور تجھے اب ایسا کرنا ہے کہ تیری والدہ کو بھی لوگ اچھے نام سے یاد کریں اور تجھے بھی لوگ رسپیکٹ سے دیکھیں کہ یہ وہ اس ماں کا بیٹا ہے جس نے اس کی خاطر قربانی دی تھی. اور اب لوگ یہ نہ کہے کہ یہ اس ماں کا بیٹا ہے اور اس کے اتنے گندے کام ہیں, یہ غلط کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ابھی بھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا تیری زندگی, اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تجھے کینسر کبھی ہوگی یا کوئی بیماری ہوگی, کیونکہ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ, وہ کوئی طور پہ جاتے تھے اللہ سے ملنے. تو جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی نا, تو انہوں نے کہا, اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کے آنا, اب تیرے لیے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں تیری والدہ چلی گئی ہے, تیرے دعا والد ہیں لیکن والدہ کی جگہ تو وہ نہیں لے سکتے, لیکن اب تجھے ایسا کرنا ہے کہ لوگ تیری والدہ کے لیے دعائیں کریں کہ یہ اس ماں کا بیٹا ہے, اس کے اچھے کام ہیں, یہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا. ابھی بھی وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بیٹا لائف میں ایک سکسیسفل تو نے پروف کر کے دکھانا ہے کہ میں اس والدہ کا بیٹا ہوں جس نے میری جگہ پہ اپنی جان دی تھی, قربانی دی تھی, اور ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ اسلام آباد میں ہی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, کیا بننا چاہتے ہیں؟ اور الٹیمیٹ گول ہوتا ہے ہر بندے کا اپنی لائف میں کہ میں جب لائف میں اس سٹیج پہ کھڑا ہوں گا تو میرا ضمیر مطمئن ہوگا کہ ہاں جو میں پانا چاہتا تھا وہ میں نے پا لیا ہے. تو کیا کر رہے ہیں اور فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ میں کر تو BS فارماسسٹ رہا ہوں, ابھی میرا فائنل سمیسٹر ہے, ابھی دسمبر میں بالکل فارغ ہو جاؤں گا. ابھی جو میرا آگے ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا کہ بیٹا جو جاب ہے نا وہ اب تجھ سے نہیں ہوگی, کیونکہ تیری جو باڈی ہے نا وہ کسی کی بات تیرے اوپر نا وہ حکم نہیں چلا سکے گا, کیونکہ تیری سچویشن ہی ایسی ہے کہ اگر کوئی تجھے بات کرے گا تو تجھے غصہ آ جائے گا, کیونکہ تجھے ہائی ڈوزز ملتی رہی ہیں میڈیسن, اس وجہ سے تیری جو باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ نارمل انسان سے زیادہ رہے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ تو کوئی گورنمنٹ یا سرکاری یا کوئی اس قسم کی جاب کر سکتا ہے. تجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ تو ایک معاشرے میں ایک سکسیسفل بزنس مین بن اور لوگوں کو دکھا کہ جو اللہ کی ذات ہے نا وہ سب کچھ کر سکتی ہے. جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو ایک پیغام بھیج کہ دیکھو مجھے بھی بلڈ کینسر تھی, میں بھی پیشنٹ تھا, 98% تھی میری, اور میں ابھی الحمدللہ ایک معاشرے میں ایک نامور اور ایک اچھا آدمی ہوں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں تو مختلف کینسر پیشنٹ سے آپ کو ملوایا جاتا ہے موٹیویشن کے طور پہ, تاکہ وہ جو ہے امید ان میں زندہ رہے, امید ان میں جاگی رہے. کبھی فورن سے جو ڈیلیگیشن آتے ہیں ڈاکٹرز, کبھی انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ باہر چلیے, آپ کے سیشنز رکھواتے ہیں, کبھی اس طرح کی بات کی ہے انہوں نے؟ جی بالکل کیا ہے, اور ابھی جو میری فیوچر پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ فارماسسٹ کے بعد میرا جو اپنا ذاتی پلان ہے وہ UK جانے کا. ادھر ہاسپٹل ہیں کافی, تو میری یہ ڈگری جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں ادھر ہی جاؤں گا اور اپنی جو ہے فیلڈ کے ریلیٹڈ جاب کروں گا. اور ادھر ابھی بھی ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نا ہمارے ہاسپٹل آئیں, ہم آپ کو جاب دیں گے, ہمارے پاس آئیں ہم دیں گے, اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ بھی نا امید کی ایک کرن ہے. پیچھے بچے آ گئے ہیں. تو اینڈ پہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں کینسر کے یا کسی بھی مرض میں کوئی مبتلا ہے, کینسر کے علاوہ بھی طرح طرح کی بیماریاں ہیں, ہزاروں لوگ آپ کو سنیں گے, ان کے لیے اگر کوئی
एक लफ्ज़ कहना हो आपने तो क्या कहेंगे आप? अल्लाह जो चाहे कर सकता है, कभी ना उम्मीद मत हो, अल्लाह पे यकीन रखें। और ख़ुसूसन जिनकी वालदा ज़िंदा हैं, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि उनके लिए वो स्पेशल दुआएं करें। जो दुआएं होती हैं वो तकदीर भी बदल लेती हैं। और मैं आपके सामने हूँ, सभी कहते थे कि इसका बचना नामुमकिन है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी भी अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद मत हो। ये बताइएगा, बातें हो गई हैं बहुत इंटेंस किस्म की ना, शादी कब कर रहे हैं? मतलब मैं चाहता हूँ जाते जाते एक कुछ गुड न्यूज़ भी नाजरीन को बताते जाएं, तो कोई प्लान है अनकरीब? नहीं, अनकरीब तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो करनी पड़ेगी। हर कोई करता है तो मुझे भी करनी पड़ेगी। पहले जो मेरा है ना वो ये है कि मैं सेटल हूँ, एक अच्छा बिजनेसमैन बनूँ, और जो मेरी वालदा की उम्मीदें थी मैं वो पूरी करूँ। और अभी जो आपको पता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ट्रीटमेंट, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझ पे मेरे वालिदैन ने लगाया है, कम अज़ कम मैं उतना ना कर सका तो उसका हाफ तो उनको मैं दूँ। मैंने पूछा इसलिए कि आप, क्योंकि आपकी ज़ाहिर सी बात है वो प्लानिंग होगी कि जितना लगा है तो उतना कुछ ना कुछ तो लौटा सके, ज़ाहिर सी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, मैं बहुत ही मशकूर हूँ आपका। मैं कोई शुक्रिया वाली बात ही नहीं, मैं चाहता था कि लोगों को मैसेज मिले कि जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट है पाकिस्तान में, और बीमारी से बढ़कर जो है ना कुर्बानी, वो सब कुछ कर सकती है। जो वालिदैन की दुआएं हैं, जो उनकी कुर्बानी है, वो तकदीरें भी बदल सकती हैं। और अभी मैं आपके सामने हूँ, अगर कोई भी किसी किस्म का पेशेंट परेशान हो तो मुझसे वो रब्ता कर सकता है। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो तो मैं दे सकता हूँ उनको, जितने कि मुझे पता होगा मैं उनको प्रोवाइड करूँगा। और जो है ना नाउमीद लोग, वो मायूस मत हो, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ने देनी है, बीमारी से डर कर वो क्या करेंगे? बीमारी तो बस ऐसे होती है, वो चंद सेकंड के लिए होती है और फिर चली जाती है। लेकिन जो बंदा टेंशन लेता है वो कभी नहीं बच सकता। तो नाजरीन, ये तमाम कहानी का अगर हम निचोड़ निकालें तो सिर्फ़ एक कुन कहने की देर होती है उस रब को, और मामलात सीधे हो जाते हैं। और अक्सर आपने ये सुना होगा कि वालिदैन की जो दुआएं हैं वो तकदीर बदल देती है। तो आजकल के दौर में भी मुआज़े होते हैं, आज भी हो रहे हैं, बल्कि इस लम्हे भी हो रहे होंगे। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी दुआएं हासिल करें, और यकीन जाने आपकी तकदीर बदल सकती है। आने वाली मौत अगर अपना रास्ता बदल सकती है तो आप ख़ुद सोचें कि आपके साथ ज़िंदगी में वालिदैन की अगर दुआएं हों तो आप कहां से कहां तक जा सकते हैं।